बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस खूबसूरत शख्सियत के दरमियान मौजूद हूँ वो मोहतरम खलीफ़ा मोहम्मद रियाज़ साहब हैं। और खलीफ़ा रियाज़ साहब जो हैं यहाँ पे डेरा गाज़ी ख़ान की मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं, और इन्होंने अपने कारोबार का जब आगाज़ किया था तो स्मॉल लेवल से किया था, लेकिन अपनी मेहनत से और तनदही से इन्होंने कारोबार में एक आला मकाम हासिल किया। इस वक्त कारोबारी हलकों में जो टॉप लेवल के कारोबारी हजरात हैं उनमें ये शामिल होते हैं। तो इसके अलावा मोहतरम जनाब खलीफ़ा रियाज़ साहब जो हैं, इनकी मज़हब से भी बड़ी अटैचमेंट है, और अक्सर ये इसका इंतज़ाम करते रहते हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौका पर मिलाद का इंतज़ाम करते रहते हैं, नात ख़ानी का इंतज़ाम करते रहते हैं। तो मोहतरम खलीफ़ा साहब की सक्सेस की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी जो है, ये खलीफ़ा साहब की अपनी ज़बानी आप सुनेंगे। इसके अलावा मोहतरम जनाब खलीफ़ा साहब का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप से भी है, और इनकी अहलिया हमारी भाभी जो हैं वो माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून वीमेन ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट डीजी खान की। तो खलीफ़ा साहब प्लीज़ आप अपनी कहानी अपनी ज़बानी थोड़ी सी सुना दें प्लीज़। जी गौरी साहब, शुक्रिया, ज़्यादा बड़ी मेहरबानी आपकी। वैसे तो कारोबार जब पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ डेरा गाज़ी ख़ान में हमारे दादा पर वाले साहब उस वक्त दो ही दुकानें होती थी। एक हाजी दाजली साहब होते थे और एक हमारी खलीफा फ्रूट हाउस होती थी। तो हम लोग उस वक्त बाकी जितनी भी दुकानें थी वाले साहब बताते थे भाई वो जो है अपना हिंदू की होती थी। ऐसे कारोबार करते करते मेरी पोजीशन ये है, मैं 11 साल की उम्र में मैंने कारोबार शुरू किया, और मैं पढ़ता भी था। ये कमेटी गुलई में जो दुकानें अब बनी हुई है ना, ये दुकानें नहीं बनी हुई थी उस वक्त, सिर्फ 4 दीवारी होती थी। तो सामने हमारी दुकान होती थी होलसेल की, कपड़े की वाले साहब की। उनसे हम थोड़ा सा कपड़ा उठा लेते थे और वो सामने दीवार के साथ बैठ जाते थे। वहाँ फुटपाथ एक बनी हुई होती थी, तो वो हम बेचते थे उसको। उसमें जो नफ़ा होता था वो भी वाले साहब को देते थे। अब जो हमारा अपना खर्च होता था वो हम अपना खर्च उसी से करते थे। बस ऐसे करते हुए मैट्रिक तक तालीम की। फिर हम आ गए, वाले साहब ने काटन फैक्ट्री लगाई, उसमें काटन फैक्ट्री में काम करते रहे। उसके बाद फिर एल मिल का काम शुरू किया। अब तकरीबन 20-25 साल 30 साल हो गए मैं एल मिल का काम कर रहा हूँ और 2 एल मिलें चला रहा हूँ। अब मैं डेरा गाज़ी ख़ान डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ, और अल्लाह की रहमत है, ये सब मेरा कहना भी मानते हैं और सब चीज़ आपस में मीटिंग भी करते हैं। कभी मैंने उनको कहा भाई और कोई बना लो, लेकिन वो कहते हैं नहीं अंकल आप ठीक ही हैं। दूसरा ये हमारा एक मज़हब के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है। हमारी एक दादी अम्मा होती थी, आज से 50 साल पहले उन्होंने दर्स शुरू किया था। उसके बाद फिर हमारे दादाजी वाले साहब ने अलहदा एक मकान बना लिया है वहाँ ब्लॉक नंबर 8 में। वो एक कनाल का मकान है, उसमें गौरी साहब दर्स होता है। मेरा अंदाज़ा है महीने में जो 11वीं आती है उसमें सैकड़ों की तादाद पर कोई समीने से आ रहे हैं, कोई वडोर से आ रहे हैं लेडीज़, उनको वो दर्स देते हैं और तर्जमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ाती है। वो हमारी बहन है, कज़न है। तो उसके बाद भी हमने बच्चियाँ तैयार की हुई हैं, तो वो ज़रा एजड हो गई हैं। फिर वो बच्चियाँ भी अब मॉडल टाउन में एक बच्ची मेरी भतीजी है, मेरे भाई खलीफा गुलाम फरीद की बेटी है, वो भी दर्स चलाते हैं। तो इसी सिलसिले से हम जो है ना इसी दीन के तरफ भी हमारा ज़्यादा रग़बत है। दूसरा मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह जो करे उसको ज़्यादा फजीलत मिलती है। मेरा मसला एक आपको हाल दूँ, मेरा मसला है ये बना कोई टीका मैंने लगवाया जाके, जैसे खांसी नज़ला होता है, वो उसमें पीप पड़ गई मेरे बाजू में। तो
میں پھر لاہور گیا. انہوں نے کہا بھی اس کو ٹکا دینا پڑے گا, یہ پیپ نکالنی پڑے گی, اور آپ کو ٹکے کے اوپر جو لگے گا اس پر جو ہے نا اس کی سلائی نہیں ہوگی, اس کا زخم ایسا ایسا ٹھیک ہوتا ہے. میں ڈر گیا. میں نے کہا بھی میرا شوگر کا میں مریض ہوں تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا. پھر میں اسلام آباد گیا. میرے 2 لڑکے وہاں اسلام آباد ہوتے ہیں. انہوں نے کافی بڑے پروفیسر تھے, ان کو دکھایا ہے. انہوں نے کہا اس کے بغیر کام نہیں ہے جب تک آپ ٹکا نہ لگائیں. پھر میں ادھر آیا. نیشنل ہاسپٹل ہے یہ سمینہ چوک, ادھر ڈاکٹر حفیظ لغاری صاحب ہیں, وہ میرے دوست ہیں, حاجی غلام سرور علیانی ان کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے بڑی شفقت کی ہے, انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے. تو جس وقت وہ انہوں نے کہا میں آپ کا آپریشن کرتا ہوں, وہ جس وقت اس کو یہاں کٹ لگانے لگے تو مجھے کہا انہوں نے بھئی میں آپ کو وہ انجیکشن لگاتا ہوں اس کا نشے کا, تو ایسے تو نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں آپ یہ نہ لگائیں. اس نے خلاصہ اس نے ٹکا دے دیا. اچھا میں درود شریف پڑھتا رہا. تو پھر وہ اس کے اوپر انہوں نے سلائی نہیں کرنی تھی, وہ پھر اس کے اوپر اس کے اندر وہ پھر وہ پٹی ڈالتے تھے. پھر اس کو روزانہ جانا پڑتا تھا, نکالتے تھے, دوائی لگاتے تھے. 4 دن کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا بھئی انکل آپ یہ کیا کرتے ہیں, ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی بھئی آپ کو دوبارہ جب پٹی ڈالتے اس وقت بھی اس جگہ کو سون کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا میں درود شریف پڑھتا ہوں. ہاں یہ اللہ پاک نے میں درود شریف کی بڑی فضیلت ہے, نماز پڑھنی چاہیے. میں نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ نماز پڑھیں گے آپ کا تمام مسائل حل ہو جائیں گے. باقی جو خاندان کے اب ہمیں آپ کہتے ہیں نا سب یہ خلیفہ ہیں جی, اس کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں. خلیفہ ہمیں اس لیے کہتے ہیں, ہماری اصل میں کاسٹ جو ہے شیخ خوجہ ہے. ہمارے ایک دادا پر دادا کو انہوں نے خلیفہ بنا دیا, بڑا ہے بھئی یہ خلیفہ کا مطلب بڑا. ہاں بڑا, ویسے تو اس کا مطلب یہ ہے بادشاہ. ہاں تو وہ پھر وہ فیصلے بھی وہی کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ہمارے دادا جان وہ فیصلے کرتے تھے. کسی کا کوئی شادی ہو, جو مسائل ہوں, یا کوئی کسی سے کوئی ناراضگی ہو, وہ ہمارے دادا جان جب جاتے تھے وہ کہتے تھے بھی اب سب کام ٹھیک ہو گیا ہے. پھر میرے والد صاحب کرتے رہے. اب میں بھائیوں میں سے 5ویں نمبر پر ہوں, لیکن یہ سب کام اب میں خود کر رہا ہوں. تو اس میں جو ہے نا آپ نے بھی دیکھا ہوگا 1-2 دفعہ بھائی وہ کام اللہ کا ایسا قدرت ہے, قدرت کا نظام ہے. غوری صاحب ہمارا کہنا ہر کوئی مان لیتے ہیں. اگر نہیں مانتے تو ایک فرد کہتا ہے بھئی میں مانتا ہوں, دوسرا اگر کہتا ہے میں نہیں مانتا, ہم چپ کر کے آ جاتے ہیں. اس کو ایسے پھر کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی رہتی ہے. بلکہ اس موقع پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ اس طرح کیا جائے تو اکھی مندرے نے بیچا نہ صحیح نہیں جی, بس یہ نہیں ہے ہمارا اصل میں بات یہ ہے ہماری خلوص نیت. ہمارا میرے بیٹے کا معاملہ ہوگا یا میرے دوسرے برادری کا معاملہ ہوگا, اگر اس میں میرے بیٹے کا قصور ہوگا میں اس کو کہوں گا بھئی یار تم ٹھیک ہو جاؤ, یہ نہیں ہے. تو ایسے جو ہے نا پھر اللہ پاک مہربانی کرتا ہے, ہمارا وہ کہنا بھی مان جاتے ہیں. جو نہیں مانتے پھر 1 سال یا 2 سال کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں جی آپ کام کرا دو ہمارا, ہو جاتے ہیں. یہی پوزیشن ہے میری. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اچھا خلیفہ صاحب ماشاء اللہ آپ کے بچے بھی بڑے ویل سیٹلڈ ہیں, سارے کاروباری ہیں. جی جی. تو مطلب آپ جس طرح ہوتا ہے نا ایسی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ سارے مؤدب ہیں, مطلب جس طرح ادب آداب کا خیال رکھتے ہیں. تو بچوں میں کوئی بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے, کوئی کم ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں حشام آپ کو زیادہ پیارا ہے یا باقی سارے, یہ تھوڑا سا جی غوری صاحب بات یہ ہے. غوری صاحب میرے خاندان کے جتنے بھی بچے ہیں مجھے وہ بھی اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں. ہاں اب آپ یہ سوچ لیں یہ کیا, یہ اگر ایک چھوٹا بچہ مجھے پیارا تھوڑا لگے, حشام زیادہ لگے. حشام ویسے بڑا سمجھدار ہے, میرا بچہ بڑا قابل ہے,
اور وہ ملنسار ہے. یہ سارے ایسے ملنسار ہیں، لیکن اس کی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ تعلق، کام وغیرہ بڑے اچھے کرتا ہے. وہ اس کا بزنس بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. اسلام آباد میں دیکھو 15 سال سے وہ اپنا کام کار چلا رہا ہے، اور وہ بیچارہ جیسے بھی ہے روٹی روزی اپنی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے بچے باداب ہیں سارے. یہ درود پاک کی فضیلت ہے. میں یہ کہتا ہوں درود پاک کی فضیلت ہے. اور ہمارے خاندان میں جو بھی ہے، میں دوبارہ اسی لیے کہتا ہوں، ہمارے خاندان میں جو بھی ہیں وہ اس کی درود پاک کی فضیلت ہے. ان کو تربیت یہی دی جاتی ہے، بھئی آپ نے ہر ایک کی عزت کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے، اور ایمانداری سے کاروبار کرنا ہے. ایسے ہی ہے ہمارے. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارا ایک پیارا شاگرد بھی بیٹھا ہوا ہے. علی آپ پلیز ادھر آ جائیں ذرا 1 منٹ کے لیے. تو کامرس کالج میں ہمارے ساتھ یہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی مؤدب بچہ ہے، بہت ہی مؤدب بچہ. تو آپ اپنے ابو کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں؟ تھوڑا ادھر ساتھ ہو جاتے نا. السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تکلیف کی آئے آپ ادھر. تو ویسے جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے والد صاحب رول ماڈل ہیں. کبھی بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کاروبار کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی ہمیں مشکل ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا بالکل ہمیں سمجھانے کے لیے نا ہمیں راستے دکھا دیتے ہیں. ہمارے پاس جہاں ایک راستہ نہیں ہوتا نا، ہمارے پاس یہ 100 راستے دکھا دیتے ہیں، اور وہ بالکل آسانی سے ہمارا جو ہے نا کام ہو جاتا ہے. اور دوسرا میں تو کہتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں ایسے والد ملے ہیں. شکریہ. خلیف صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں نئی نسل کو یا کوئی؟ تھینک یو واری صاحب، شکریہ آپ کا. میرا پیغام نوجوان بچوں کو یہ ہے بھئی وہ باادب رہیں اور تعلیم حاصل کریں، کاروبار بھی کریں. آج کل پہلے یہ ہوتا تھا غوری صاحب، لوگ کہتے تھے چلو جی اس نے کاروبار کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے. لیکن آج جو کاروبار ہے وہ تعلیم کے بغیر نہیں ہے، اور کمپیوٹر کا نظام ہے. جب تک کمپیوٹر رئیس کاروبار ہوگا آپ کا کاروبار زیادہ ترقی کرے گا. اور اپنے ملازمین کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ پیار سے رہیں، اور ان کے جو بھی ضروریات ہیں، وہ جو فیکٹری اونر ہے یا کوئی دکان ہے، بڑا ہول سیل دکان ہے اس کی، وہ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اور ان کے جو بھی ضروریات ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. میرا خیال یہی ہے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر. تھینکس لاٹ.